حضرت عبدالوہاب عرف نذیر حسین شتاری القادری علیہ الرحمہ کا 10واں عرس شریف کے مراسم شانتی نگر سنگاریڈی میں عمل میں لائے گئے۔ ناظرین، حضرت عبدالوہاب عرف نذیر حسین شتاری علیہ الرحمہ نے اپنی تمام زندگی تصوف و طریقت اور بندگان خدا کی خدمت میں گزاری، اور آپ نے سلسلہ شتاریہ و قادریہ کے فیض سے سنگاریڈی اور اس کے اطراف اکناف کے دیہاتوں و علاقوں کو لبریز کر دیا، اور اس عرس شریف کے تمام مراسم زیر نگرانی محمد مقصود حسین صاحب شتاری القادری کی نگرانی میں انجام دیے گئے۔ خصوصاً محفل سماع و لنگر کا بہترین انتظام کیا گیا تھا۔ اس متبرک محفل میں علماء اکرام و مشائخین اعظام، مریدین و متوسلین اور غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے عالمگیر شہرت یافتہ مجاہد اہل سنت پاسبان اہل بیت جناب سرفراز خان صاحب اور نائب صدر اڈوبا اور جناب عمران صاحب، غلامان مصطفیٰ کمیٹی سنگاریڈی ڈسٹرکٹ صدر اور مشہور و معروف نعت خواں جناب سلمان صاحب اور شہباز قادری نے اپنے کلام سے تمام سامعین کے قلوب پر جذب کی کیفیت طاری کر دی، اور واضح رہے کہ حضرت عبدالوہاب علیہ الرحمہ کا مزار آج بھی سداسی پیٹ میں مرجع الخلائق ہے، جہاں عقیدت مند آج بھی فیض باطنی حاصل کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس عرس شریف کے تمام مراسم شانتی نگر سنگاریڈی میں، اور پل پل باخبر رہنے کے لیے ہمارے نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ رہے پل پل باخبر۔ میرے عزیز دوست برادران، عبدالاسماعیل صاحب نائب صدر نشین غلامان مصطفیٰ کمیٹی سنگاریڈی، صدر نشین غلامان مصطفیٰ کمیٹی محترم سید عمران صاحب، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزائے شبیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزائے شبیر ہو جائے۔ کون کہتا ہے کہ کیا ہے حسین کا، کون کہتا ہے کہ کیا ہے حسین کا، سب ہے خدا کے اور خدا حسین کا، سب ہے خدا کے اور خدا حسین کا۔ آج امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عنوان پر اور ہمارے عمران کے والد محترم نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس عرس شریف کے عنوان پر ہم تمام یہاں پہ حاضر ہیں۔ ہمارا حاضری کا مقصد ایک ہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو ہم بیان کر سکیں۔ یقیناً ہماری اتنی اوقات نہیں اور وسعت نہیں کہ ہم مولا امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو بیان کریں، کیونکہ ان کی شان میں قرآن شریف میں اللہ نے آیتیں اتاری ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں اللہ نے سورہ مائدہ میں آیتیں اتاری ہے، اور یقیناً ہماری اوقات نہیں کہ ہم شہیدان شہدائے کربلا کی شان کو بیان کر سکے۔ بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ شہدائے کربلا کی خراج شان میں ہم خراج تحسین پیش کریں اور خراج عقیدت پیش کریں۔ ان کے معصوم جو 6 ماہ کے بچے ہیں علی اصغر، جن کی شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں، روایت میں آیا کہ معصوم علی اصغر کے جسم سے ان کی ماں کی دودھ کی دودھ وہ نہیں گئی، وہ علی اصغر خدا کی قسم یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشوا کے چلے گیا۔ تو ہم وہ علی اصغر کو خراج تحسین اور عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہے۔ یقیناً یہ جتنے لوگ یہاں پہ جمع ہیں یہ جو ہے میری نظر میں خوش نصیب ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی محبت وہی شخص میں آتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ پنجتن پاک کی محبت اسی شخص میں آتی ہے کہ جس کی ماں نے۔ آپ یہ بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی اور پنجتن پاک کی جس کسی کی شخص میں دیکھیں تو آپ اس کا آٹومیٹک اندازہ لگا لیں کہ یہ شخص کی ماں نے ہے۔ اس وجہ سے اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے ہر کسی کے دل میں بس کی بات نہیں ہے بھائی۔ کوٹ پینٹ پہن کے ٹائی لگا کے ایک لمباڑا جو ہے نکلا مارکیٹ میں اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت گھٹانے کے واسطے نکلا، لیکن خدا کی قسم
یہ میرا ایمان ہے، چیلنج ہے، صبح قیامت تک امام حسین علیہ السلام کی شان تھی، شان ہے اور ہمیشہ شان رہے گی، کیونکہ جنت ان کے گھر کی، شجاعت ان کے گھر کی، معرفت ان کے گھر کی، نماز ان کے گھر کی، شہادت ان کے گھر کی، قرآن ان کے گھر کا، ارے آپ بتائیے اسلام ان کے گھر کا، جن کے دروازے پہ جبریل علیہ السلام کھٹکا مار کے آتے ہیں، اجازت لے کے آتے ہیں، وہ گھرانہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ جن کے در پہ جبریل علیہ السلام درزی بن کے آتے ہیں، وہ گھرانہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ وہی گھرانے سے سید عمران تعلق رکھتے ہیں، وہی گھرانے سے ان کے والد محترم تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ آل نبی اولاد علی کہلاتے ہیں، سید السادات ہے، اور ان کے والد محترم بھی سید السادات ہیں۔ اس کی نسبت یہی ہے کہ محرم کی 19 تاریخ کو آپ کا پردہ فرمائیں۔ ارے آپ بتائیے کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک گلاس اگر پانی پلاتے ہیں تو ہم اس کا احسان ادا کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ 72 شہیدان کربلا کو ہم کس صورت سے فراموش کریں گے؟ ارے اسلام لے لیے، دین لے لیے، قرآن شریف لے لیے، نماز لے لیے، زکوٰۃ لے لیے، حج روزہ تمام لے لیے، اور امام حسین کو بھول گئے۔ اگر یہ بھولیں گے تو یقیناً یہ ہماری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور سادات گھرانے کو اگر بھولیں گے تو یقیناً بدبختی ہے۔ جو ہمارے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، سید عثمان صاحب کو ابھی میں کار میں آتے آتے بولا ہوں کہ جس کو صدقہ دیا نہیں جاتا، جن کو صدقہ دیا نہیں جاتا ان کا صدقہ کھاتا ہوں، جن کو صدقہ دیا نہیں جاتا ان کا صدقہ کھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں میرے بھائی، بات لمبی ہو رہی اور یہاں پہ قوالی پڑھنے کے واسطے لوگ بے چین ہیں۔ میں بے حد معذرت چاہتا ہوں، آپ کے اور ان کے درمیان میں زیادہ وقت نہیں لیتا، صرف 2-4 آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بات اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج ہماری جو نیو جنریشن ہے، یہ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں کیا کریں یہ معلوم ہونا۔ خدا کی قسم، یہ ایک بچے یا معصوم بچے کے دل میں اگر امام حسین علیہ السلام کی محبت اگر آ گئی تو عمران کا یہ جلسہ اور یہ عرس شریف خدا کی قسم کامیاب ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے اب یہ عمران کا گھر ہے، ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر ہے۔ اب عمران کے بعد عمران کے بچے اس کے مالک رہیں گے، ان کے بعد ان کے بچے مالک رہیں گے۔ تو اسی طریقے سے سب میں پہلے امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے تو کربلا میں جو ہے کربلا کی زمین خریدی، اور زمین خریدے اس وجہ سے کہ وہاں پہ بڑے بڑے گھر بنانے کے لیے نہیں خریدے، بڑے بڑے عمارتیں بنانے کے لیے نہیں خریدے۔ کربلا کی زمین امام حسین علیہ السلام خریدے اس وجہ سے کہ وہاں پہ معصوم علی اصغر کی مزار بننا تھا، وہاں پہ علی اکبر کی مزار بننا تھا، وہاں پہ جو ہے 72 شہیدان کربلا کی مزار بننا تھا، وہاں پہ جو ہے شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مزار بننا۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت اگر آ گئی تو عمران کا یہ جلسہ اور یہ عرس شریف خدا کی قسم کامیاب ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے اب یہ عمران کا گھر ہے، ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر ہے۔ اب عمران کے بعد عمران کے بچے اس کے مالک رہیں گے، ان کے بعد ان کے بچے مالک رہیں گے۔ تو اسی طریقے سے سب میں پہلے امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے تو کربلا میں جو ہے کربلا کی زمین خریدی، اور زمین خریدے اس وجہ سے کہ وہاں پہ بڑے بڑے گھر بنانے کے لیے نہیں خریدے، بڑے بڑے عمارتیں بنانے کے لیے نہیں خریدے۔ کربلا کی زمین امام حسین علیہ السلام خریدے اس وجہ سے کہ وہاں پہ معصوم علی اصغر کی مزار بننا تھا، وہاں پہ علی اکبر کی مزار بننا تھا، وہاں پہ جو ہے 72 شہیدان کربلا کی مزار بننا تھا، وہاں پہ جو ہے شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مزار بننا تھا۔ آپ بتائیے ایسا کوئی گھرانہ ہے جو زمین خرید کے وہاں پہ اپنے جو ہے بچوں کی خبریں اور مبارک خبریں بنانے کی سوچتے ہیں؟ یہ سوچ امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ اگر چاہتے زمین پہ ایک انگلی اگر مارتے میرے مولا امام حسین تو خدا کی قسم کوثر کی نہریں بہتی تھی۔
اگر جو ہے امام حسین علیہ السلام آسمان کو دیکھتے تو دنیا تمام سمندر میں تبدیل ہو جاتی تھی. اگر امام حسین علیہ السلام زمین کو اجازت دیتے تو زمین میں سے جھرے اور فوارے نکلتے تھے. لیکن وعدے وفا نبھانا تھا. امام حسین علیہ السلام کو جو نانا سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا تھا. میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ میرے والد محترم محمد نذیر احمد خان صاحب اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں اپنی گلزار اشرف کتاب میں کہ آپ کا غم لاکھ غموں سے بھی ہے برتر یا حسین, آپ کے غم میں لہو رونا ہے کمتر یا حسین. کاٹتی جڑ حق نے ملتی ہی نہیں نسل یزید, کاٹتی جڑ حق نے ملتی ہی نہیں نسل یزید. خادم اشرف چھان مارا لے کے خنجر یا حسین, خادم اشرف چھان مارا لے کے خنجر یا حسین. میں عمران کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو اس عرس شریف کی بے انتہا مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یقیناً ایسے بزرگان دین سے ہی ہندوستان کی امن و امان کی فضا برقرار ہے. یہاں پہ ہم ہندوستان سے محبت کرنے کا ایک اہم مقصد ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے سرکار غریب نواز سرکار آرام فرما رہے ہیں, تمام اولیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں. تو ہم کو ہندوستان سے وفاداری ہے, اور ایک وفاداری اور جو ہے ہم کو ہندوستان سے بے انتہا محبت اس وجہ سے ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی بھی تمنا تھی کہ مجھے ہند کو جانے دو. یہ بدبخت حرامی یزید ہند کو بھی جانے نہیں دیا امام حسین علیہ السلام کو. بہرحال یہاں پہ تمام لوگ یہ جو علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے جو ہے اثاثہ ہے, یہ ہماری سر کی پگڑیاں ہیں, یہ ہمارے دین کا ایک اہم اثاثہ ہے. اللہ تمام بزرگان دین کو جو ہے ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. آپ تمام بھی غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے حق میں دعا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.